الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو روشنی دے، مجھے افکار سوال کر عطا میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار مجلس میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کے اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پاکیزہ مقدس جماعت عطا فرمائی، اور جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن مندن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاید ہے ان سچے سناسروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بے بچے کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت و جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درجہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس جرو امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مزد سنایا۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کنتم خیر امتین کے امتین بلا واسطے مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک ان کی تعریف میں رد النسان ہے۔ تو کہیں فرمایا اولئک المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ملت اسلام کے نوجوانوں، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطے نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضائے حق کو اپنی زندگی بنایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدا جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر بند ہو تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چل چلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کے خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ اکرام نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، یاد رکھو، صحابہ اکرام کی ذات کا نشانہ بناتا ہے، وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں گے کہ اسلامی دشمن طاقت اور باطل فرقوں کی ریشہ دوانی کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا احترام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔